سورہ توبہ کی کیسٹ نمبر 5 سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت براءة ب40. اس روایت میں حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت براءہ نازل ہوئی تو حضور پاک نے 4 چیزوں کا حکم دے کر مجھے روانہ فرمایا کہ میں ان 4 چیزوں کا اعلان کر دوں. اللہ تطوف بالبیت عریان، اللہ کے گھر کا بغیر لباس کے ننگا طواف منع. ولا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد عامہم ھذا، اور ابھی آخری سال ہے، اس کے بعد کوئی مشرک اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہوگا. ومن کان بینہ وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد فہو الی مدتہ، اور جن کے درمیان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہے تو جب تک وہ معاہدہ ہے اس وقت تک اس کو اجازت ہے، اس کے بعد اس کو حرم اور یہ علاقہ عرب کا جو ہے جزیرۃ العرب چھوڑنا ہوگا. ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، اور حضور نے فرمایا یہ بھی اعلان کر دیں کہ کوئی ذات، کوئی نفس، کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا مگر جو مومن ہے، ایمان والا ہے. اس لیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ دماغ میں سوچتے تھے کہ جی ہم اہل کتاب ہیں، ہم بھی تو پیغمبر کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، یوم الآخرہ کو بھی مانتے ہیں، لہذا ہم بھی جنت میں جائیں گے. اسی طرح یہودیوں کا بھی یہی دماغ تھا کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فیصلہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد اور اللہ کے قرآن کے نازل ہونے کے بعد سب ادیان ختم اور تمام کتابیں ختم. اب جب تک حضور پر کوئی ایمان نہیں لے آئے گا اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اعلان کیا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے حکم سے. ثم رواه ابن جرير محمد ابن عبد الاعلى عن ابن ثور عن معمر النبي ذاك عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرت باربع فذكره یہ 4 چیزیں. وقال اسرائيل النبي اسحاق عن زيد بن يسيق قال نزلت براءة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ثم ارسل عليا فاخذها فلما رجع ابو بكر قال نزل في شيء قال لا ولكن امرت ان نبلغ انا ورجل من اهل بيتي فانطلق الى اهل مكة وقام فيهم ب40. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے
کہ جب سورت براء نازل ہوئی تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان، یہ حکم اور امیر الحج بنا کے بھیجا حضرت ابی بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر حضرت علی کو بھیجا گیا کہ یہ اعلان براءت جو ہے وہ حضرت علی کریں گے. تو اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت فی شیء، میرے بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا؟ حالانکہ پہلے تو آپ نے مجھے دیا تھا یہ حکم اعلان کا بھی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بعد مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یا تو اس اعلان کو میں خود جا کے کروں یا رجل من اہلی، یا وہ آدمی جو میرے خاندان کا ہو. کیونکہ پہلے دور میں عرب میں قاعدہ تھا کہ جتنے بڑے بڑے معاہدے ہوتے تھے ان کو دستخط کرنا یا فسخ کرنا یا تو خود یعنی بادشاہ کرے یا اس کا پھر اہل خاندان کا کوئی آدمی. اور اس کے بعد حکم دیا کہ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ لا يدخل مکہ مشرک بعد عامہ ھذا ولا يطوف بالبیت عریان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأدوا إلى مدته. اور جس کا حضور کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اسلام اتنا عدل والا دین ہے کہ اگر مشرک سے بھی معاہدہ ہے اور اس نے نہیں توڑا تو بھی نہ توڑو، اس کو معاہدے تک معاہدے تک مہلت دے دو. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بطور خاص. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بھی یہود کو نکال دیا. اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیرۃ العرب سے بھی نکال دیا. تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ مشرکین سے معاہدہ ہو سکتے ہیں، مشرکین سے صلح ہو سکتی ہے، ورنہ جو صلح حدیبیہ ہے وہ حضور اور مشرکین کے درمیان میں. اسی طرح میثاق مدینہ جو ہے وہ حضور اور یہودیوں کے درمیان میں. تو یہ معاہدے ہو سکتے ہیں، اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے بعد شرائط طے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی حرمت جو ہے وہ قیامت تک برقرار رہے گی. اور جب اللہ کی شان سے یہ سارے انتظامات ہو گئے، اعلان ہو گیا، مشرکین مکہ سے نکل گئے یا اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر حضور حج پہ تشریف لے آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حجۃ الوداع ہے، وہی آخری حج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وسلامۃ اللہ وقال محمد بن اسحاق حکیم حکیم عباد بن حنیفہ نبی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليقيم الحج للناس فقيل يا رسول الله وزل أبي بكر فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ثم دعا عليا فقال اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم النهر إذا اجتمعوا بمنى ألا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول فهو إلى مدته. اب اس میں صرف یہ لفظ بھی آ گئے. قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. تو یوم الحج الاکبر، حج الاکبر کیا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ بعض مفسرین کرام نے سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یوم الحج الاکبر سے مراد جو ہے وہ ہے منا کا یوم النحر. یوم النحر یعنی 10ویں کا دن. اسی طرح ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ یوم الحج الاکبر جو ہے وہ یوم عرفات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مل حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحج عرفہ، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور حج کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عرفات، کیونکہ سارے کام کر لو عرفات میں نہ ہو تو حج نہیں ہوگا. اور اگر عرفات میں آ جائے الحمدللہ تو حج ہو جائے گا. باقی کام کا تو چلو حل ہے، کوئی دم دے دے گا، بدنہ دے دے گا، جرمانہ دے دے گا،
لیکن عرفات کا تو کوئی حل ہی نہیں، تو لہذا حج کا دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک تیسرا قول مبارک بھی ہے کہ یوم الحج الاکبر سے مراد یہ ہے کہ وہ حج کے 5 دن، کہ ہم 8 سے حج شروع کریں گے انشاءاللہ، تو یا 12 کو واپس آ جائیں گے یا 13 کو واپس آ جائیں گے، تو یہ حج کے 5 دن جو ہیں یہ سارے حج الاکبر ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ جنگ بدر کے فرمان میں فرمایا کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اللہ نے فرمایا یوم الفرقان، حالانکہ بدر میں تو کئی دن آپ کو رہنا پڑا لیکن ایک دن شمار کیا گیا، کیونکہ اہم جو ایک دن ہوتا ہے، جیسے حج میں 5 دن ہے لیکن اہم عرفات کا دن ہے، حج میں 5 دن ہے لیکن اہم جو ہے وہ یوم النحر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بعد انسان جو ہے وہ آگے ایک جاندار کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ باقی جو لوگوں نے ایک بڑا مشہور مسئلہ کر دیا ہے کہ جمعہ کے دن ہو تو حج اکبر ہے، اور اگر جمعرات یا بدھ کے دن ہو تو حج اکبر نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس کا شریعت سے، قرآن سے، حدیث مبارک سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا کریں اللہ حج بھی یوم الجمعہ نصیب کر دے، تو پھر یہ ہے کہ 2 عیدیں اکٹھی ہو گئیں، مسلمانوں کے لیے 2 برکتیں اکٹھی ہو گئی۔ اب دیکھیں نا جی، روزہ تو آپ ہر جگہ رکھتے ہیں، رمضان تو ہر جگہ فرض ہے، ساری زندگی آپ کسی بھی ملک میں ہوں گے تو رمضان کے روزے رکھیں گے، لیکن جن کو اللہ رمضان کا روزہ بھی مکے اور مدینے میں رکھنا نصیب فرما دے، حالانکہ ہے تو وہ بھی رمضان کا روزہ۔ اچھا، اسی طرح ہر جگہ آپ افطار بھی کریں گے، انتظام بھی کریں گے۔ اب تو چلو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ ہر ملک میں جن کو اللہ نے ذوق پیدا کر دیا ہے، محبت ڈال دی ہے، وہ زمزم بھی منگا لیتے ہیں، کھجوریں بھی مدینے کی منگا لیتے ہیں، اپنے ملک میں بھی افطار وہ مدینے کی کھجور اور زمزم سے کر لیتے ہیں، لیکن کعبے پر نظر کہاں سے ڈالیں گے؟ باقی سارے انتظام تو کر دیں لیکن کعبے پہ کیسے فوٹو کو سامنے رکھیں گے؟ تو اس لیے جو منظر اللہ کے گھر میں ہے، اچھا پھر یہ ہے کہ اگر وہ منظر سامنے آ بھی جائے لیکن 1 لاکھ کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح پھر مدینہ منورہ کا منظر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا منظر، مسجد نبوی کا منظر، یعنی ایک ایسا رمضان میں نظارہ ہوتا ہے حرمین الشریفین میں کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی دین سے محبت ہے نا جی، اس کو تو سارا سال تڑپ رہتی ہے کہ اللہ میرا رمضان مکے مدینے میں۔ اسی لیے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آخری عمر میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ بھائی اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور حج کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا ازدحام ہوتا ہے، پھر مینا، عرفات، مزدلفہ، رمی جمرات، اور پھر وہ علماء ہیں ان کا حج ہماری طرح تو نہیں ہوتا نا، اچھا بابا میری کنکری مار دینا، ہم تو حج اتارتے ہیں نا، حج کرتے تھوڑا ہے ہم، اچھا ابھی بکری میری تم کر دینا، کنکری میری تم مار دینا، باقی یہ نہیں کہتے کہ میری طرف سے سر بھی منڈوا دینا اور عرفات سے بھی ہو جانا، بس اتنا مہربانی کرتے کہ نہیں یہ کام میں کر لوں گا۔ اور وہ بھی کیسے کرتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے رہیں گے، گاڑی سڑک پہ کھڑی کر دیں گے، پہلے موڑ کے ایک بس نکلے اور بھاگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال وہ تو علماء تھے، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، ایک ایک سنت کا خیال رکھنا، کہ فرض تو بڑی بات ہے، واجبات تو بڑی بات ہے، ان کو تو یہ فکر ہوتی تھی کہ بھی سنت بھی ضائع نہ ہو جائے، مستحب بھی ضائع نہ ہو جائے، یعنی ایک ایک چیز کا خیال ہوتا تھا کہ کسی عمل میں، مینا میں، عرفات میں، رمی جمرات میں، سر منڈانے میں، کہ میں نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے اور حجام بھی میرے دائیں ہاتھ سے شروع کرے، ایک ایک سنت کا خیال ہوتا ہے۔ علماء کی تو شان پھر یہی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی سنت کے مطابق حج اور عبادات نصیب فرمائے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی اب تو مکی صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں میرا حج چاہے رہ جائے لیکن مجھے رمضان میں محروم نہ کرنا، مجھے رمضان المبارک کی سعادت سے محروم نہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، فرمانے لگے لیکن وہ اتنا بڑا مہربان ہے
کہ وہ رمضان میں بھی بلا لیتے ہیں اور حج میں بھی بلا لیتے ہیں. فرمایا ابھی تک تو دونوں حاضریاں چل رہی ہیں. اور پھر ان کا رمضان بھی ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ 4 تراویحاں پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے یعنی اگر امام ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں میں حرم قرآن اللہ جزائے خیر دے، تو جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے نا ان سے پوچھو کہ کیا لطف ہے. جن کو پتہ ہی نہ ہو تو ان کے لیے تو خیر برکت تو ہے، سعادت بھی ہے، ثواب بھی ہے. لیکن جس انداز میں الحمدللہ میں حرم کا قرآن پڑھنا ہے اور وقف کا خیال ہے اور کس آیت پہ ہم نے روکنا ہے اور کس آیت پہ ہم نے رکوع کرنا ہے، یہ سعادت ان علماء کو ملی ہے نا. ہمارے عام لوگ کیا جانیں. وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک قاری تھے، عالم تھے، وہ کسی میرے جیسے مولوی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے جب نماز پڑھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مبارک جو ہے سورۃ یوسف میں اس کی تلاوت کی. اس کی جب تلاوت کی تو آیت مبارک جو تھی وہ پڑھتا آیا جہاں یہ واقعہ آتا ہے نا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. یہاں آگے اس نے اللہ اکبر کر دیا. اس کے بعد نماز ختم ہو گئی، وہ دوسری رکعت تھی. جب سلام پھیرا تو اس عالم نے جا کے کہا، اس نے کہا مولوی صاحب حضرت یوسف کو باہر نکال لیتے تو کوئی تکلیف تھی آپ کو؟ ضرور کنویں میں ڈال کے گھر بھاگ جانا تھا. میں نے کہا خدا کے بندے تم قرآن جو پڑھ رہے ہو تو کوئی آیت کسی مقام پر تو پہنچاؤ نا. اب ان چیزوں کا پتہ تو علماء کو ہوتا ہے جن کو قرآن کے ترجمے سے تعلق ہے، تفسیر سے تعلق ہے، واقعات سے تعلق ہے کہ آیت عذاب ہے، آیت وعد ہے، آیت وعید ہے، اس آیت میں بشارات ہیں، اس آیت میں رحمت ہے، اس آیت میں تخویفات ہیں، پھر یہ تخویفات دنیاوی ہیں، تخویفات اخروی ہیں. یہ تو پھر علماء کا کام ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور یہاں جو ائمہ ہیں وہ قراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اور سب سے بڑی بات ہے عقیدہ. تو اس لیے بہرحال جو رمضان المبارک کی بہار مکے اور مدینے میں ہے، میرے خیال میں وہ کائنات کے کسی حصے میں اگر ہم کوشش بھی کریں تو وہ کہاں مکہ مدینہ کہاں سے پیدا کریں؟ مکہ مدینہ کہاں سے لے آئے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ پرانے دور میں اللہ عالم کتنا پہلے کی بات ہے، تو وہ دور جو ہے نا جی اس دور میں بے انتہا غربت کا دور تھا. تو فرماتے ہیں کہ حج پہ آئے تو ہم لوگوں نے مل کر حاجیوں نے مل کے پلاؤ بنایا، گوشت لے آئے، پلاؤ بنایا بھی اکٹھے کھائیں گے. تو 2-4 عرب لڑکے جو تھے وہ بھی بیچارے آ کے کھڑے ہو گئے، بالکل غریب. ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اسی لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کھانے کو مل جائے. تو ہم نے ان کو بلا لیا، ہم نے کہا بیٹا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. وہ بڑے خوش ہو گئے. بچے تھے بیچارے، انہوں نے جناب پتہ نہیں 1 دن کے 2 دن کے قریب بھوکے تھے، بڑا پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور بڑا مزے لے کے ماشاءاللہ اور تعریف بھی کرتے جا رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو اسی دور میں والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک حاجی قادر بخش صاحب ہوتے تھے. وہ پہلے تو بہت بڑے بیچارے بدعتی تھے، لیکن اللہ نے والد صاحب کی صحبت سے پھر موحد بنا دیا الحمدللہ. تو وہ کہنے لگے ان بچوں سے کہ بھائی تم لوگ اگر پریشان ہو تو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ملک میں، ہم وہاں آپ کو گھر دیں گے اور زمین دیں گے اور تمہاری شادی کر دیں گے اور تمہارے کھانے کا انتظام کریں گے. تو انہیں بچے کہیں کیا کہتا ہے؟ تو والد صاحب نے کہا میں نے ترجمہ کر کے سمجھایا. وہ کھانا کھاتے ہوئے انہیں ہاتھ کھینچ دیا. ہم نے کہا کیا کہتے ہو؟ تمہارے ملک میں کعبہ ہے؟ یہ چاول کھلا کے ہمیں اپنے ملک کی بات کر دیا. جاؤ دبا ہو جاؤ، ہم نہیں کھاتے. تو کہتے ہیں ہم نے منتیں کی ان کی بھی، خدا کے بندے ایک آدمی ہے بیچارہ وہ اس نے اپنی محبت میں بات کی ہے، معاف کر دو. یہ کیا بات ہے؟ ہمیں روٹی کھلا کے کہتا ہے کعبہ چھوڑ دوں، یہ کیا بات؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیکن یہ مزہ ان کو آتا ہے جن کے دل میں کعبے کی قدر. اگر ہمارے دل میں اللہ کے گھر کا ادب ہی نہ ہو، حرمین الشریفین کا احترام اور عظمت و مقام بھی نہ ہو تو پھر کیا؟ پھر تو ٹھیک ہے آ گئے بس، ٹھیک ہے جیسے آئے اسی طرح چلے گئے واپس.
یعنی ہم نے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں اپنے اساتذہ کو، اپنے اکابر کو، اپنے علماء کو ماشاءاللہ بوڑھے 70 سال عمر ہو گئی، 80 سال عمر ہو گئی، بعض کی تو اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ عمر ہو گئی، لیکن تراویحاں 20 امام کے ساتھ پڑھ کے فارغ ہو کے جب حرم سے ذرا لوگ نکل گئے، جگہ خالی ہو گئی، تو پھر قاری کو بلا کے آگے کھڑا کیا، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور 3 سپارے منزل ہو گئے۔ تو میرے محبوب جب نماز پڑھتے تھے رمضان میں کیا خیال ہے؟ تو ساری رات ہی عبادت ہے۔ شد میں ازرہ وایقظ اہلہ، بی بی عائشہ فرماتی ہے بس حضور پھر کمر کس لیتے تھے رمضان میں، اور گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے، اور بعد روایات میں احیا لیتہ، ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ اور جب میرے محبوب کے آخری ایام آئے ہیں تو بی بی فرماتی ہے اور صحابہ فرماتی ہے کہ اتنی حضور عبادت کرتے کہ تبرمت قدماہ ونہل جسمہ وقل تبسمہ وکثر بکاءہ، کہ حضور کے پاؤں سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے، اور بدن کمزور ہو گیا روتے روتے، اور رونا زیادہ ہو گیا اور ہنسنا کم ہو۔ آپ بھی اسی طرح کبھی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ تو بس نماز پڑھتے ہیں اور فکر ہوتا ہے کہ یار جوتا کہاں رکھا تھا اور جلدی نکلنا بھی ہے نہ۔ ایمان سے کہے سچی بات ہے، یہ حال ہے کہ نہیں؟ برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، بزرگ ایسے تو نہیں کہے گئے کہ زبان پہ ہوتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی، خیال تو یار میرے گدا کا کیا ہوا، اور پتہ نہیں گائے کا کیا ہوا، اور پتہ نہیں سودا بھی گھر میں دے آئے کہ نہیں دے آئے، اور کھڑا ہے سبحان ربی العظیم۔ بس دعا کرو، یہ نقل ہے، اللہ قبول کر لے، ورنہ اللہ کو ہماری باتوں کی کون سی ضرورت ہے بڑا؟ ہاں جی، اگر ہم سارے نمازی بن جائیں اللہ کا فائدہ ہے، اگر سارے بے نماز ہو جائیں تو کیا نقصان کر دیں گے؟ ہاں جی، اسی لیے ایک بدو آیا نا تو اس نے دعا مانگی اللہ سے، کہنے لگا اللہ میاں تو اگر مجھے جہنم میں جلا دے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر جنت میں بھیج دے تو کبھی نہیں ہوگی، تو پھر مجھے ادھر کیوں نہیں بھیج دیتا؟ تمہارا نقصان تو دونوں طرف میں نہیں، تو نقصان سے پاک ہے، مجھے جلا دے گا میں تو جل گیا نا۔ لیکن اگر مجھے آپ جنت دے دیں تو آپ کی رحمت کا کتنی کمی ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ہمیں ادھر ہی بھیج دو۔ مسلمانوں اس لیے کوشش کیا کریں، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا حضرت عمر سے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 10 دفعہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بڑا محل بنا دے۔ 10 دفعہ سورت پڑھنے سے ایک محل جنت میں بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور پھر تو انشاءاللہ ہم بہت محل بنائیں گے، پھر تو ہم 1-2 پہ نہیں ٹکتے، ہم تو روزانہ پھر محل بنواتے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، اللہ اوسع، اس کی رحمت اتنی بڑی ہے تم کتنا محل بنا لو، وہاں کوئی کمی آ جائے گی؟ تو اس لیے بس دعا کریں کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے رکوع، یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں جو ہیں بس قبول فرما دیں، کہ بس وہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ راضی ہونے پہ آ جائیں تو چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک کتے کو پانی ڈال دو تو کنجری کو معاف کر دیتے ہیں، اور ناراض ہونے پہ آ جائیں تو پھر اپنے نبیوں کو بھی امتحان میں ڈال دیتے۔ اس لیے دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ ہم تیرے ضعیف بندے ہیں، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں، ہمیں تو مہربانی کر کے بغیر امتحانوں کے معاف کر دے، بغیر آزمائشوں کے معاف کر دے، اور بغیر امتحانوں کے اور بغیر مانگے ہوئے اپنی نعمتیں عطا فرما دے۔ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ ہم کیا مانگیں اور کیسے مانگیں۔ اس لیے بہرحال تو اللہ پاک سے دعا کریں، آپ میرے لیے میں آپ کے لیے، کہ اللہ اس حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع دے اور کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس لیے یعنی یہ اعلان جو تھا پھر حضور پاک نے حضرت علی کو حکم دیا. کہتے ہیں فخرج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی اونٹنی تھی، اس کا نام ہے. حتی ادرک ابا بکر فی الطریق فلما رآہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امیر او مأمور. حضرت علی جب پہنچے حضور کی اونٹنی پہ تو حضرت صدیق نے پوچھا کہ علی کیا اللہ کے نبی نے آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے کہ آپ میرے تابع ہوں گے؟ حضرت علی نے کہا بل مأمور، میں آپ کے تابع ہوں. ثم مضیا فاقام ابو بکر للناس الحج اذ ذاک فی تلک السنۃ علی منازلهم من الحج الذي كانوا عليه بالجاهلية حتى إذا كان يوم النار قام علي بن طالب أذن بالناس بالذي أمره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلے. پھر حج کے امیر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر سب لوگوں نے حج کیا، یعنی اس سال تو کافروں نے بھی حج کیا، کیونکہ کافر بھی تو حج کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، بڑے لبیک زور زور سے پڑھتے تھے، اور لیکن اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. نعوذ باللہ، شریک کر دیتے تھے اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تیرے اپنے جن کو تو نے خود اختیار دے کے شریک بنا دیا ہے. ہمارے بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ان کی کبھی موڑ نہیں سکتا. ہمارے جاہلوں کے بھی یہی عقیدے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو عقیدہ توحید نصیب فرما دے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اذا کان یوم النحر، جب قربانی کا دن آیا قام علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. فأذن بالناس بالذی امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضرت علی نے اعلان فرمایا جو حضور نے آپ کو حکم دیا تھا. وہ اعلان کیا تھا؟ یا ایھا الناس انہ لا يدخل الجنۃ کافر، جو بندہ کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، یاد رکھو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. کائنن من کان، یعنی کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر موت کفر پہ ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے، اگر موت ایمان پہ ہے تو ٹھکانہ جنت ہے. راستے میں گناہوں کی وجہ سے کوئی جھٹکے وٹکے لگ جائیں تو پھر بھی اللہ معاف کر دیں گے اپنی رحمت سے. اور اس کے بعد فرمایا ولا یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا یطوف بالبیت عریان، اللہ کے کعبے کا طواف جو ہے بغیر لباس کے ننگے کوئی نہیں کرے گا. ومن کان له عہد عند رسول اللہ ثم لا بد دی، ہاں اگر کسی نے میرے مدنی پاک سے معاہدہ کیا ہے تو جو معاہدے کی مدت ہے وہ پوری کر سکتا ہے. فلم یحج بعد ذلك العام مشرک یطوف بالبیت عریان ثم قدم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا من براءة في من قال من اهل الشرك من اهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. اس کے بعد پھر دونوں واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ اسی سال پھر براءت شرک والوں سے اعلان کر دیا گیا. ان کو مدت دے گی 4 مہینے، اور بعض کو مدت ملی اس کے عہد تک. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكيم قال اخبرنا ابو زرعه عبد الله بن راشد قال اخبرنا حيوة بن شريح قال اخبرنا ابن صخر انه سمع ابا معاوية البجلي من اهل الكوفة يقول سمعت ابو الصابع البكري وهو يقول سألت علي رضي الله تعالى عنه عن يوم الحج الاكبر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا بكر بن ابي قحافة يقيم الناس الحج وبعثني معه ب40 آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة. اب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بکر بن ابی قحافہ کو بھیجا تھا امیر الحج بنا کے، اور اس کے بعد جب سورت براء نازل ہوئی تو مجھے 40 آیتیں سورت براء کی دے کے بھیجا. جب عرفات کا دن آیا انہوں نے خطبہ پڑھا. فلما قضى خطبته التفت الي فقال قم يا علي رضي الله تعالى عنه فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرفات میں خطبہ حج پڑھ لیا اس کے بعد فرمایا حضرت علی سے کہ آپ اٹھیں اور اللہ کے رسول کا حکم پورا کریں.
فقمت فقرأت علیہم 40 آیۃ من براءۃ. حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں نے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن کی وہ 40 آیتیں تلاوت کی. ثم صدرنا فأتینا منا فرميت الجمرة ونهرت البدنة ثم علقت رأسي وعلمت أن أهل الجمل يكونوا كلهم حاضر الخطبة يوم عرفة. اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم چلے فأتینا منا، پھر ہم مینا میں پہنچے. اختصار ہوتا ہے، یہ مانا نہیں کہ مزدلفہ نہیں گئے، مانا ہوتا ہے کہ تفصیل بھی آنے کے الفاظ کے بعد مینا آ گیا، مزدلفہ تو رات میں گزر گیا. کہتے ہیں کہ مینا میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ فرمیت الجمرۃ، میں نے سب سے پہلے جا کے کنکری ماری. ونحرت البدنۃ، اس کے بعد جا کے میں نے قربانی ذبح کی. اور اس کے بعد حلقت راسی، پھر میں نے اپنا سر مڈایا. تو حضرت علی، حضرت ابو بکر نے بھی اسی ترتیب پہ عمل کیا جس ترتیب پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا کہ انسان یعنی حج والے دن سب سے پہلے کنکری مارے، کنکری کے بعد قربانی کرے، اس کے بعد سر مڈائے. اور یہ ترتیب واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. باقی ائمہ کے نزدیک واجب نہیں، یعنی مقدم مؤخر ہو جائے تو ان کے نزدیک جرم. دینی پڑے گی. تو اب حضور کا اپنا عمل مبارک جو ہے وہ ترتیب پہ ہے، ابو بکر و علی کا عمل مبارک جو ہے وہ ترتیب پہ ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بالکل حضور نے اجازت دی، لیکن اپنا عمل مبارک جو ہے حضور کا وہ ترتیب سے ہے. وہ جس نے آگے پوچھا پہلا حج ہے، حضور کے ساتھ لوگ حج کر رہے ہیں، تو اگر کسی نے تقدیم تاخیر کر دی تو حضور نے رعایت فرما دی. وہ کہتے ہیں اس حدیث پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل رسول اور عمل خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ اسی طرح. بہرحال جمیع الائمۃ الحق والہدی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کہتے ہیں وعلمت ان اہل الجمیع یکونوا کل حاضر خطبۃ ابی بکر یوم عرفہ. اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ عرفات والے دن سب کے سب تو خطبے میں شریک نہیں ہوں گے، کیوں سارے لوگ تھوڑے خطبے میں آ جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کیا کہ حضور کے اعلان کو کرنے کے لیے فَتُفْتُ أَتَتَبَّأُ بِالْفَسَاتِيفِ أَقْرَأَهَا عَلَيْهِمْ وَمِن ثُمَّ قَالَ سِبْتُ مَنْ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَّا وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ. اب اس کے بعد فرماتی ہے کہ پھر میں نے چلنا شروع کیا ان کے فساتیت مانا ان کے خیموں میں، جہاں جہاں ان کے خیمے ہیں وہاں گیا، وہاں جا کے پھر میں نے یہ اعلان کیا. اس کے بعد کہتی ہیں کہ گمان کیا انہوں نے کہ گویا کہ یہ منڈار، حالانکہ وہ یوم عرفہ تھا. وقال عبدالذاکر مولوی ساق سال بعد جو ہے یوم الحج الاکبر قال یوم عرفہ. وہ بھی فرماتے ہیں کہ حج الاکبر کا مراد کیا ہے؟ عرفات والا دن. قلت من عندک ام من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا کہ یہ تم کہہ رہے ہو یا حضور کے صحابہ بھی یہی کہتے تھے؟ اس نے فرمایا جواب میں کل فی ذلک، وہ بھی یہی کہتے تھے. وقال عبد الرزاق بن جریج قال يوم الحج الاكبر يوم عرفه. وقال عمرو بن وليد السهمي حدثنا شهاب بن عباد البصري عن ابي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول هذا يوم عرفه هذا يوم الحج الاكبر فلا يصومنه احد. اب وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ عرفات کے دن اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں یہ یوم الحج الاکبر ہے اور کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، چونکہ یوم عرفہ کے روزے کی، حج والے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. لیکن جو آدمی حج کرے وہ روزہ نہ رکھے، جو آدمی حج نہ کرے، حج پہ نہ جائے، وہ روزہ رکھ لے.
تاکہ اس کو سعادت مل جائے. لیکن جو لوگ حج پہ جائیں جن کو اللہ حج نصیب فرمائے ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم پریشان تھے، پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ حضور کو آج روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پیالے میں دودھ کی لسی بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی، اور دودھ ایسی چیز ہے کہ حضور واپس نہیں فرماتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چیز ایک تو ہے الطیب خوشبو اور ایک ہے دودھ. فرمایا اگر کوئی بندہ دے ہدیہ تو رد نہ کیا کرو. چلو بعض آدمی ہے مثلا بیمار ہے مریض ہے نہیں پینا، لے لو، لیکن تھوڑا سا نوش کر کے رکھ دو کسی اور کو دے دو، لیکن ہدیہ رد نہ کرو. اچھا بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جن کو بعض خوشبوؤں سے الرجی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن دوسرے سے لے لو، قبول کر لو، پھر کسی اور کو دے دو. تو بی بی صاحبہ نے چونکہ بیویاں حضور کی بیویاں تھی، عالمہ تھی ماشاءاللہ، ان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی تھی، تو بی بی نے فرمایا کہ اگر پانی بھیجتی ہو سکتا ہے حضور نہ لیں، پھر بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے دودھ منتخب کر کے بھیجا. حضور اونٹنی مبارک پہ تھے، آپ نے پیالہ مبارک لیا اور نوش فرما لیا. تو لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یوم العرفہ حضور روزے کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس لیے حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ چونکہ حضور پاک نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی اس دن روزہ نہ رکھے. قال فاجدت بعد ابي واتيت المدينه فسالت عن افضل اهلها فقالوا سعيد بن المسيب فاتيت فقلت اني سالت عن افضل اهل المدينه فقالوا سعيد بن المسيب فاخبرني عن صوم يوم عرفه فقال اخبرك من وزن مني 100 ضعف. عمر ابن عمر كان ينهى عن صومه ويقول هو يوم الحج الاكبر. اب یہ راوی عباد البصری فرماتی ہیں کہ فحججت بعد ابی، ابے کے بعد میں پھر آیا حج کرنے کے لیے، اور پھر جب میں مدینہ میں آیا تو میں نے پوچھا افضل اہلھا کہ لوگوں مدینے میں بڑا عالم کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی یاد رکھو چاہے صحابہ کا دور ہے یا تابعین کا، ہر آدمی نہیں مسئلے بتاتے تھے. صحابہ میں بھی افتاء والے لوگ جو ہیں مسائل بیان کرنے والے محدود تھے، اور تابعین میں بھی محدود تھے. اس لیے لوگ ڈھونڈ کے آتے تھے کہ بھی ہاں آج بڑا عالم کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ سعید بن المسیب. میں ان کی خدمت میں آیا، جب آیا میں نے کہا آپ یہ بتائیں مہربانی کر کے ہم صوم یوم عرفہ، عرفات والے دن روزے رکھنے کے بارے میں. فقال اخبرک من هو افضل منی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس بندے کے بارے میں جو مجھ سے بہت زیادہ افضل ہے، بہت بڑے شان والے ہیں. حضرت عمر یا ابن عمر انہوں نے منع کیا تھا کہ حج والے دن روزہ نہ رکھیں، لیکن یاد رکھیں حج والے دن حاجی روزہ نہ رکھیں، لیکن جو حج میں نہ ہو وہ روزہ رکھ سکے. ورواه ابن جرير وابي وهكذا رواه عباس وعبد الله بن زبير ومجاهد وإكرمة وطاووس أنهم قالوا يوم عرفة هو اليوم الحج الأكبر. تو اب مفسر یہ دلائل دے رہے ہیں کہ الحج الاکبر جو ہے یہ یوم النحر ہے یا یوم عرفہ ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ یوم النحر ہے، اور بعض اقوال میں ہے کہ یوم عرفہ ہے، اور بعض اقوال میں ہے کہ حج کے 5 دن جو ہے وہ یوم الحج الاکبر ہے. وقد ورد في حديث مرسل رواه محمد بن كثير مختصر خطا يوم عرفه وقال هذا يوم الحج الأكبر. وروى محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند کے ساتھ قیس مسور ابن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما بعد لوگوں یاد رکھو یہ یوم عرفہ جو ہے یوم الحج الاکبر ہے بس. والقول الثانی انه یوم النحر. پہلا قول یہ ہو گیا کہ عرفات یوم الحج الاکبر ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ یوم النحر. یوم النحر مانا قربانی والا دن، جس دن آپ قربانی کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر.
اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے جو آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، اب لازم ہے کہ آپ اللہ کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہاں بھی مراد یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی۔ اسی لیے حضور نے بھی فرما دیا تھا کہ جو آدمی نماز سے پہلے بکری ذبح کرے، گویا گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے، وہ قربانی نہیں ہوگی جب تک کہ نماز کے بعد نہ کرے۔ اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم الحج الاکبر یوم النحر کان شیم عن اسماعیل ابن ابی خالد عن الشعبی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال یوم الحج الاکبر یوم النحر وقال وساق السبعين عزا وصادرين يوم الحج وقال يوم النحر وقال شعب الحكم اسم ريال الجزار يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة فجاء رجل فأخذ بلجام دابته يوم النحر والدن حضرت علی اپنی سفید خچر پہ نکلے، وہ جانا چاہتے تھے، ایک مقام ہے اس پر جبانہ پہ ایک آدمی نے آ کے سواری کی لگام پکڑی اور پوچھا حج الاکبر قال هو يومك هذا خل سبيلها، آپ نے فرمایا یہی یوم الحج الاکبر ہے، میرا راستہ چھوڑو مجھے جانے دو، یعنی یہی یوم النحر جو ہے یہی یوم الحج الاکبر ہے۔ اس کے بعد قال رضا بن سفیان شعبۃ بن مالک بن عمیر بن عبد الله بن وفان قال يوم الحج الاکبر يوم النحر وروى شعبۃ بن غير عبد الملك بن عمیر به نحوه وهكذا رواه شيخ غير شيبان عبد الله بن ابي اوفى وقال الاعمش عبد الله بن سلام قال خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الاضحى على بعير فقال هذا يوم الاضحى، یہ قربانی والا دن، وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر وقال أحمد سمع صباح كان كلام ابن عباس عن ابن عمر قال الحج الأكبر يوم النحر وقد روى فيديو ابو سعيد بن عبد الله بن شداد الحاد ونافع ابن جبير بن مطعم الشعبي ابراهيم النخعي ومجاهد وإكرمة وجعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن سمنون قال يوم الحج الأكبر يوم النحر واختار ابن جرير، اس نے بھی اسی کو پسند کیا۔ وقد تقدم الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، انہوں نے بھیجا تھا کہ مینا میں جا کے اعلان کرو۔ وقد ورد في ذلك حديث آخر كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني سهل بن محمد الثاني قال حدثنا أبو جعفر الحرسي قال حدثنا هشام بن المغازي الجرشي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات بينجد وقال هذا يوم الحج الأكبر۔ وہ کہتا ہے اس حدیث مبارک میں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتی ہے کہ آپ کنکریاں مارنے کے بعد جمرات کے قریب کھڑے تھے، اس دن بھی آپ نے فرمایا کہ حج الاکبر جو ہے یوم النحر ہے۔ وہاں قدار روایات جعفر اسمه محمد بن مالک به ورواه المردوية من حديث الوليد بن مسلم بن شهاب بن الغازي به ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز عن نافع به وقال شعبة بن مرة الحمداني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقال أتدرون أي يومكم هذا قالوا يوم النحر قال صدقتم یوم الحج الاکبر۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور کھڑے ہوئے اور آپ اپنی سرخ اونٹنی مبارک میں تھے، مہار لگی ہوئی، فقال اتدرون ای یومکم ھذا، حضور نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم النحر، یہ قربانی کا دن ہے۔ اپنے میں صدقتم، سچ کہا، ھذا یوم الحج الاکبر۔ وقال ابن جرير حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون محمد بن سيرين عبد الرحمن بن بكر نبي قال ما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له
وَأَخَذَ النَّاسُ بِخِتَامِهِ أَوْ زَمَامِهِ۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اونٹ میں بیٹھے تھے اور لوگوں نے اونٹنی کی مہار جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی، ختام یا زمام مہار کو کہتے ہیں۔ فقال أي يوم هذا، حضور نے پوچھا کون سا دن ہے؟ قال فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوا اسم، کہتی ہیں کہ ہم چپ ہو گئے اور ہمیں خیال آیا شاید حضور اس دن کا کوئی نام بدلنا چاہتی ہیں۔ فقال أليس هذا يوم الحج الأكبر وهذا اسناد صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے، واصله مخرج في الصحيح۔ وقال ابو الاحوص عن شبيبا وتسوان بن عاصم قاسم بن حج الله قال يوم الحج، فقال اليوم الحج الاكبر۔ وعن سعيد انه قال يوم الحج الاكبر يوم الثاني يوم النحر، وہ کہتے تھے کہ یوم الحج الاکبر ہے یعنی 11 کا دن، یوم النحر سے بھی ایک دن آگے۔ وقال مجاہد یوم الحج الاکبر ایام الحج کلھا، حج کے جتنے دن ہیں سب پہ یوم الحج الاکبر کا اطلاق آتا ہے۔ وقضا قال ابو ہریرہ یوم الحج یوم الجمل یوم الصفین ای ایامہ کلھا، حضرت سفیان فرماتے تھے کہ حج کا دن وہ بھی حج الاکبر ہے، اور جنگ جمل جب ہوئی وہ بھی حج یوم اکبر ہے، اور جنگ صفین جب ہوئی تو وہ بھی کیوں بڑا، جب صحابہ کے اندر تلوار چلی تو وہ بھی تو بہت بڑا دن ہے نا امتحان کا۔ اب اس کے بعد فرماتے وقال سہل السراج سئل الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی عن یوم الحج الاکبر فقال ما لكم وللحج الاکبر ذاک عام حج فی ابو بکر الذی استخلفه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحج بالناس، رواہ ابن ابی حاتم۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حج اکبر کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا تم کیوں پوچھتے ہو، تمہیں کیا حج اکبر سے؟ انہوں نے کہا وہ وہی حج اکبر تھا جو ابو بکر نے کیا تھا، جب وہ تھے حج، جب امیر ابو بکر بن گیا تھا، تم کیوں پوچھتے ہو، تمہارے پوچھنے کا کیا؟ اب ہم تو ایک نقل ہے پوری کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، قبول اللہ فرمائے، لیکن حج تو ان لوگوں کے تھے نا جنہوں نے خود حضور کے ساتھ حج کیا، جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ حج کیا، عمر عثمان و علی کے ساتھ حج کیا، صحابہ کے ساتھ حج کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اس کے بعد وقال حدثنا الوکیع قال اسامہ بن سألت محمد بن سیرین عن یوم الحج الاکبر فقال كان يوما وافق فيه حج رسول الله وحج اهل الوبر۔ حضرت ابن سیرین سے کہتے ہیں ہم نے پوچھا یوم الحج الاکبر، انہوں نے کہا یہ وہ دن تھا جس دن اللہ نے حضور کا حج کرایا، اور اس کے بعد اہل الوبر یعنی مال والے لوگ جن کے پاس مال تھے، وبر کہتے ہیں اون کو، یعنی دمبیاں رکھنے والے لوگ تھے، ان کو بھی حج ہوا۔ تو بہرحال بات یاد رکھے کہ اس لیے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ ایک مسئلے میں جتنی قول ہوتے ہیں سارے جمع کر دیتے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، پھر جتنی روایات ملتی ہیں وہ بھی جمع کر لیتے ہیں تاکہ آدمی کو وہ بات جو ہے واضح ہو کے سمجھ آ جائے۔ تو اب بہرحال راجح قول یہی ہے کہ یوم الحج الاکبر جو ہے وہ یوم النحر ہے، باقی یوم عرفات کو بھی حج الاکبر کہا گیا، تمام ایام حج کے دنوں کو بھی یوم الحج الاکبر کہا گیا، تو کہنے میں اطلاق میں کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی اور ہم سب مسلمانوں کو حج نصیب فرمائے۔ لا صلاۃ الا بحضور قلب، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے میرے بھائی، یہ حدیث مبارک تو مجھے نہیں ملی، بہرحال معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو قلباً وقالباً اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ یہ مقام نماز جو ہے معراج ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ایسے نماز پڑھو کأنک ترا، گویا تم اللہ کو دیکھ۔ تو جیسے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں جائیں صلاۃ و سلام پڑھیں تو بڑے بڑے ائمہ کرام نے، ائمہ اعلام نے لکھا ہے
کہ ایسے ادب سے کھڑے ہو کہ انک تر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو. تو جب کوئی حضور کو دیکھ رہا ہو تو کیسے کھڑا ہوگا ادب سے؟ اور جب کوئی نماز میں اللہ کو دیکھ رہا ہو تو کیسے کھڑا ہوگا؟ اور حضور نے فرمایا اگر اس مقام پہ نہ پہنچو یہ تو یقین کرو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی داڑھی سے کھیل رہا تھا تو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ لو خشعت قلبہ، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو اس کے بدن میں بھی اللہ کا خوف ہوتا. یہ تو نہیں کہ پھر کھیلتا رہے کہ نماز میں کھڑا ہے اور کھیل رہا ہے اور ادھر ہے، نہیں. اللہ کی جب بھی عبادت کرے تو پورے دل کے ساتھ کرے کہ دل، دماغ، قلب، قالب سب اللہ کی طرف متوجہ ہو اور خالص اللہ کے لیے عبادت ہو. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے. ہم تو بھائی ٹکرے مار رہے ہیں، بس دعا کرو اللہ قبول کر لے. اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کے کسی کو حق سے محروم کرے گا، ایک تو جھوٹی قسم کھانے کا جو عذاب ہے اللہ معاف فرمایا، اور دوسرا کسی کو حق سے محروم کرنے کا عذاب الگ ہے. اب فوراً یہ ہے کہ کوشش کرے حق والے کو حق دلائے اور جھوٹی قسم جو کھائی ہے توبہ کرے، اور قسم توڑی ہے اگر تو پھر کفارہ ادا کرے. خواب میں حضور کی زیارت کی، الحمدللہ، بس بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. میرے بھائی یاد رکھو کہ اگر اللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرما دے تو شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، درود پاک کی کثرت کرو اور حضور کی سنت اور اتباع میں پھر ڈوب جاؤ گے. اگر اللہ نے تمہیں حضور کی زیارت نصیب کر دی ہے پھر تم سنت میں کوتاہی کرو تو بڑی بدقسمتی ہے. لیکن یہ نعمتیں کسی کو بتایا نہیں کرتے. آج کل لوگوں نے تو کاروبار بنا لیا ہے نا کہ خواب دیکھ دیکھ کے اور خواب بتا بتا کے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے مارتے ہیں، لوگوں کی دولت پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. میں نے خواب دیکھا اور مجھے حضور نے یہ فرمایا اور مجھے حضور نے یہ فرمایا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اس کا رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جن اللہ والوں کو یہ مقام نصیب ہوتے ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے. کسی کو پھر بتانے کی کیا، آپ کیوں بتا رہے ہیں مثلا، اس کی کوئی وجہ؟ ہاں، یا تو تعبیر رؤیا کے لیے کسی عالم کے پاس جائیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ حلیہ مبارک ہے، اور وہ حلیہ مبارک کیا حدیث کے مبارک کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال اگر آپ نے دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے. کہتے جی ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ تیسرے دن کل شریف پڑھتے ہیں اور پھر تیسرے دن خیرات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 7واں، پھر 7 جمعراتیں، پھر 10واں، پھر 20واں، پھر 40واں. یہ ساری بدعات ہیں اور مولویوں نے اپنے پیٹ کا اقتصادی مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ بہترین ایک پروگرام دیا ہے قوم کو. دیکھو نا جی، ہر بات میں مہنگائی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا. مولوی نے بھی تو کھانا تھا نا کہیں سے، اور مفت قوم کھلاتی نہیں. ساری زندگی دین کی تقریر کرتے ہو، مجال ہے کبھی آپ کو کہیں گے جی رات روٹی کھا لو. تو مولویوں نے اپنا اقتصادی پروگرام پیش کیا کہ جب بندہ مر جائے جی تیسرے دن کل شریف. اچھا، پہلے دن بھی ماشاءاللہ کافی مال وہ لے آتے ہیں، ہیلات، اسکات، صدقہ، خیرات. تو 3 دن کا کام تو پہلے دن ہو گیا نا جس دن بندہ مر گیا. تیسرے دن ہو گئے کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، اور ہر جمعرات میں بھی 7 کھانے شریف. وہ بھی باقاعدہ، میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کے کعبے میں اللہ مجھے بچائے بے ادبی سے. باقاعدہ وصایا شریف کتاب ہے اعلی حضرت کی، اس میں فہرست دی ہے انہوں نے کہ میرے مرنے کے بعد جو جمعراتیں کرو تو ہر جمعرات میں کیا کیا پکانا ہے. باقاعدہ کتاب میں فہرست لکھی ہوئی. اچھا، اس کے بعد جناب 40واں شریف. اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا کہ نہیں مرے گا محلے کا؟ تو مولوی کا مسئلہ تو حل ہے کہ نہیں؟ باقی الحمدللہ کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام. مسئلہ یہ ہے آگے تمہاری مرضی. خیرات کرنی ہے سارا سال کرو، پھر تیسرے دن کی انتظار کا کیا مطلب؟ پھر 7 جمعرات کا کیا مطلب؟ 8ویں جمعرات باپ تمہارا پھرتا رہے، پھر ضرورت نہیں ہے اس کو.
اللہ کے بندے سارا سال خیرات کرو. نبی پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ آپ کو اپنے جنازے کا فکر کرو، تمہیں نبی پاک کے جنازے کا کیوں فکر ہو گیا ہے؟ ہاں جی بھائی، تم اپنے جنازے کا فکر. نبی پاک تو معصوم ہے، اللہ نے معافی کا اعلان پہلے فرما دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ باقی یاد رکھیں کہ حضور کا جنازہ صحابہ 10 کی تعداد میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں داخل ہوتے تھے اور کوئی امام نہیں ہوتا تھا. کون امام الانبیاء کا امام بنے گا؟ تو وہیں کھڑے کھڑے درود پڑھ کے دعا کر کے آ جاتا. حضور پاک نے اذان کتنے بار دی؟ میں نے نہیں پڑھا عدد کے کتنے بار دی. جمعہ کے بعد 4 سنتیں پڑھنا جو ہے وہ کسی حدیث مبارک میں سے، جمعہ بھی تو ظہر ہے نا. فرق اتنا ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور جمعہ میں 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ آ گیا اور 2 رکعت نماز آ گئی. بات وہی 4 رکعت کی ہے، وقت وہی ہے، نماز وہی ہے، صرف 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت اور 2 کے قائم مقام خطبہ ہو گیا. تو احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ظہر ہو یا جمعہ ہو، پہلے بھی 4 سنتیں ہیں اور اس کے بعد بھی 4 سنتیں ہیں، بلکہ ان کی ایک روایت میں 6 سنتیں بھی ہیں. باقی جتنا گڑ ڈالو گے انشاءاللہ اتنا میٹھا ہوگا. جتنی زیادہ عبادت کرو گے، جتنی انشاءاللہ زیادہ نماز پڑھو گے، اتنے لاکھ کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اب تمہاری مرضی، تھوڑی پڑھو، 2 بھی جائز ہے، منع نہیں ہے. خطبہ سننا جو ہے بالکل واجب ہے. اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو. حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی دوسرا آدمی شور کر رہا ہے تو اس کو بھی نہ کہو چپ. یعنی امر بالمعروف بھی اس وقت منع ہے، نہی عن المنکر بھی منع ہے، بس چپ کر کے بیٹھے رہو. اگر تم نے اس کو روکا یا تم کنکریوں سے کھیلے، فرمایا فقط لغوتا، تو نے اپنا ثواب جو ہے وہ ضائع کر دیا. خطبہ سمجھ آئے یا نہ آئے، چونکہ خطبہ عربی میں ہے اور ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ عجمی ہیں، خطبہ نہیں سمجھ رہے، لیکن بالکل ادب سکون. کیوں؟ گویا یہ نماز کے کیا مقام ہے، گویا آپ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اسی ادب کے ساتھ خطبہ سنیں، سکون کے ساتھ سنیں. یہ ہمارے بھائی جو ہیں اپنے میں قصے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے وہ ثواب کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں. یا جب امام صاحب دعا کرتے ہیں تو زور زور سے آمین کہتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں آتی. بالکل آرام سے خطبہ سنیں اور چپ رہیں. اور ہمیشہ یاد رکھا کرو میرا بھائی، دعا کرو اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی حضور کی سنت کا غلام بنا. ایک روایت مبارک میں مثلا 2 رکعت سنت ہے، ایک روایت مبارک میں 4 رکعت سنت ہے. تو جس نے 4 پڑھی، 2 والی حدیث پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس نے 4 رکعتیں پڑھ لی تو 2 والی حدیث پر بھی اس نے عمل کیا نہیں کیا؟ اچھا 2 پڑھی تو 4 والی حدیث تو رہ گئی. اسی لیے ہمیشہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ جامع قول لیتے ہیں میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ساری روایتوں پہ عمل ہو جائے. اسی لیے آپ تراویح میں دیکھ لیں، آپ ظہر کی سنتوں میں دیکھ لیں، آپ وتر میں دیکھ لیں، آپ کسی قول میں بھی دیکھ لیں، ہر وہ قول مبارک لیں گے کہ ساری روایات مبارکہ جامع ہو جائے اور حدیث رسول پہ عمل ہو جائے اور حضور کی کوئی حدیث مبارک نہ رہ جائے جس پہ عمل نہ ہو. دعا کرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کے احکام پہ چلنے کی توفیق دے. اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھائے بالکل ہو جائے گی، ننگے سر اگر امامت کرا دے تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کپڑے عطا فرمائے تو پھر ادب، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اگر لوگ مصافحہ کریں یا گلے ملیں بالکل جائز ہے، سنت ہے، ملا کرو، اچھی بات ہے. افشاء السلام، سلام زیادہ پھیلانا، ایک دوسرے پہ سلام کرنا. حضور نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام
زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تو تو جاگ رہا ہو، سو گیا تو پھر قسمت بھی سو گئی نا، وہ جاگنے کا وقت ہے اور اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اگر غسل جنابت کی حالت میں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ تو حدیث مبارک میں موجود ہے باقاعدہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے محبوب کے، وہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کی بیوی نے باقاعدہ اطلاع دی حضور کو کہ یا رسول اللہ میرے خاوند جو ہیں وہ حالت جنابت میں تھے، غسل نہیں کر سکے، آواز سنی کہ حضور کی فوجیں جا رہی ہیں تو بس بھاگے، تو ان کو غسل کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندی کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ جنت کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں بھی مر جائے، مسلمان ہے، کوئی کافر تو نہیں ہو گیا، اس کے بعد جب غسل دیں گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفہ کے رہنے والے تھے، جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رہتے تھے اور جہاں 1100 صحابہ رہتے تھے محمد مصطفیٰ۔ وضو کی حالت میں اگر ناخن کاٹ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک کو معراج جو ہے بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوا تھا، روایات میں آتا ہے، لیکن قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے کہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے قرآن میں مسجد الحرام کا ذکر کیا ہے، بس ام ہانی کا گھر ہے تو مسجد الحرام میں ہے، حتیم ہے تو مسجد الحرام میں ہے، چاہے زمزم کے قریب سے ہے تو مسجد الحرام میں ہے۔ آج مولوی صاحبان جو ہیں حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں، یہ ہر نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کو عقیدہ اسلام سے نکالنے والا ہے۔ بشیر نذیر کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے حاضر ناظر، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی اپنی زندگی میں۔ اسی لیے جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی قیامت میں کہیں گے کہ یا الہ العالمین، میں تو اس وقت کی بات کر سکتا ہوں کہ جب میں موجود تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، کہ جب میں موجود تھا تو میرے سامنے جو حالات تھے میں ان کے بارے میں بات کہہ سکتا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ کے علم ہے، چونکہ آپ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔